ازل سے ابد تک جو اسی ایک کام پر معمول تھا تو وہ ایک خزانہ لے کر زمین پر ایک ہی بار ہی آئے گا. اب وہ دیکھو وہ یعنی اس جو وہ خزانہ لے کر آیا اس خزانے کی بھی عظمت کیا ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت آ جائے, ہم قرآن کو سمجھیں, یاد کر کے نہ بھول جائیں, قرآن کو یاد کر کے شیطان کے کام نہ کریں, شیطان نہ بن جائیں. شیطان کے پیروکار نہ بن جائے تو ایسی عذاب ہوگی جو اور کسی کو نہیں ہوگی, اور کسی کو نہیں ہوگی. یاد رکھو, ایسی عظمت اور ایسی نعمت کی جو بے قدری کرے گا تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہمیشہ صبح شام یعنی اللہ سے پناہ مانگتے رہو اور عاجزی میں روتے رہو, اے اللہ یہ دولت ہم سے نہیں چھیننا, یہ دولت ہم سے نہیں چھیننا, ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. اس دنیا کے فتنوں سے, جو فتنوں سے بڑا پڑا ہے آج کل کی پوری دنیا, ان فتنوں سے. اسی لیے یہ مدرسے جو ہے, یہ جو دانش گاہیں ہیں اس چیز کی, یہ مثل کشتی نوح ہے. پورا یقین کرو جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ ان فتنوں سے بچ گیا, وہ جہنم سے بچ گیا. اور جو کشتی میں نہیں, یہ سیلاب اس کو نہیں چھوڑے گا, یہ شیطانی سیلاب اس کو نہیں چھوڑے گا, یہ شیطانی سیلاب اس کو باہر سے جہنم میں لے کر ہی چھوڑ دے گا. یہ مثل کشتی نوح ہے, سفینہ نوح ہے. اور اگر یہاں دل نہیں لگتا اس پر بھی توبہ تقصیر کرو, اگر یہاں دل نہیں لگتا ہے توبہ تقصیر کرو, توبہ کرو, تقصیر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے, یہ شیطان ہم کو یہاں سے کیوں, یہاں ہمیں چین نہیں دیتا, یہاں سے کیوں ہمیں نکلنے کے اس میں. یہ زندگی کتنی ہے, 50 60 100 سال, اور کتنی ہے. یہاں کے عیش بادشاہ ہے, وزیر ہے, کوئی بھی ہے, سرمایہ دار ہے, کتنی دیر عیش کرے گا. اور جو وہ زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اس زندگی کا کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, وہاں کیا ہوگا, کون سی چیز ساتھ آئے گی. ان لوگوں کو کون سی چیز ساتھ جاتی ہے جو یہ اپنی زندگی ہے ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں, کون سی چیز ساتھ جاتی ہے ذرا بتاؤ. اور فرمایا حاکم و دارقطنی کی روایت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن عوض من غیرہا ولیس من غیرہا عوض منہا. یہ سورہ فاتحہ ہر چیز کا عوض ہو سکتا ہے, ہر چیز کا بدل, لیکن اس کا بدل کوئی نہیں, اس کے برابر کوئی چیز نہیں. یہ ہر چیز کا بدل عوض ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہو سکتا ہے, ہر چیز کا عوض ہو سکتا ہے, بدل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز یہاں سے نہیں ہے جو اس کے برابر ہو سکتی ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کو شروع کہاں سے کیا, کہاں سے شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہاں سے شروع کیا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جو قرآن کو شروع کیا صفت رحمان و رحیم سے. الرحمن علی العرش استوى, جی جب کائنات کا وجود اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی طرف متوجہ ہوئے تو کس صفت سے ہوئی, صفت قہریت سے نہیں ہوئی, صفت رحمانیت سے ہوئی. الرحمن علی العرش استوى, یہ استوا جو ہے
یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے، لیکن جس صفت سے اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا، اب جو بھی اس کے معنی ہیں وہ کس صفت سے؟ یہ نہیں فرمایا قہار علی العرش استوى، ایسا تو نہیں فرمایا المنتقم علی العرش استوى، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تو صفت ہے رحمانیت سے، تو اسی لیے فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی، کیا فرمایا؟ غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت نے سبقت پائی کس پر؟ میرے غضب پر، میرے غضب پر۔ تو اس اعتبار سے اپنے مولا سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہ سارا رحمتی رحمت سے اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ لیا ہے، سارے عالم کو کس سے ڈھانپ لیا ہے؟ رحمت ہی رحمت سے ڈھانپ لیا، اور اس کو شروع کیا کس سے؟ بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کو کس سے شروع کیا؟ جی با سے، بسم اللہ کو کس سے شروع کیا؟ با سے، کیا نہیں کیا؟ تو علماء کرام نے فرمایا با سے سبق سیکھو، علماء کرام نے کیا فرمایا؟ با سے سبق سیکھو، تمہاری اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اس کے لیے کافی ہے۔ با سے کیا سبق سیکھے گا؟ با کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے ہم اردو میں ہم الف با تا ایسے لکھتے ہیں، عربی والے کیسے لکھتے ہیں؟ با تا سا ایسے لکھتے ہیں، با تا، یہ با اور اس پر کھڑا الف ہوتا ہے، تے اور اس کے تا اور اس کے اوپر ایسے لکھتے ہیں نا عربی والے، با تا سا۔ اب لیکن بسم اللہ میں جو لکھا ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ اس پر الف ہوتا ہے؟ یہ با ایسے لکھتے ہیں، اس میں الف نہیں ہوتا، با ایسے نہیں لکھتے، صرف جیسے پچھلے مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ طول البا، طول با کو لمبا کر کے لکھو، وظہر السین، اور سین کو ظاہر کرو، یعنی سین کے دانت جو سین میں ہوتے ہیں 3 دانت، ان کو ظاہر کرو۔ یہ بسم اللہ لکھنے کا یعنی ادب ہے، طریقہ ہے، با کو لمبا کرو اور سین کو ظاہر کرو، اور ودو اور میم کو گول کرو۔ تو کیا فرمایا علماء کرام نے؟ تو سننا چاہو گے؟ اس سے پہلے ایک حدیث اور، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن جابر بن عبداللہ قال لما نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم حرب الخیر من المشرق، جب سورہ فاتحہ نازل ہوا تو بھاگنے لگے مشرق کی طرف، وسکنت الريح، ہوا ساکن ہو گئی، وحاج البحر، سمندر کی موجوں میں کیا آیا؟ ابھار آیا، وسط البحار بآذانها، جانوروں نے اپنے کان کھڑے کر دیے، ورجمت الشیاطین من السماء، اور شیاطین کو آسمانوں سے سنسار کر کے بگایا گیا، وحلف اللہ بعزته، اور اللہ نے اپنے عزت کی قسم کھائی۔ فرمایا علماء کرام نے، قال اهل الارشاد والباء حرف منخفض فی السورہ، با کیا ہے؟ با نے سکھایا ہم کو کہ ہم اپنی خودی کو اور انانیت کو مٹا دیں، اور با نے اپنے آپ کو لٹا دیا، کھڑا تھا نا، کیسا کیا؟ لٹا دیا، اپنی ہستی کو پستی میں تبدیل کر دیا، اپنی ہستی کو پستی میں تبدیل کر دیا،
تلیا نہیں کرنے, لٹا دیا نہیں لٹا دیا, مٹا دے اپنی ہستی کو. کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر. اب اس سے کیا ہوا اس کو, اب اس سے کیا ہوا اس کو, اب اس میں گرمی اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو تواضع. اللہ جب تو فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اب باغ کو دیکھو, باغ نے تواضع کیا تو فوراً اس کا الساق کس کے ساتھ ہو گیا, اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ الساق؟ جو ہی اپنے آپ کو مٹا دیا تو کہاں پہنچا جی, ملا نہیں ملا, سمجھے نہیں سمجھے. فلما اتصل بقلبه اللہ ارتفعت واستعانت فنرجو ان القلب لما اتصل بخدمة الله عز وجل ان يرتفع له ويعلو شانه. اسی طرح سے بندہ جب اپنے قلب کو جھکا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, کہاں, اللہ جل شانہ کے سامنے, اور اللہ جل شانہ کے, اور جب اس کا الساق اللہ تعالی کے ساتھ جب اس قلب کا ہوتا ہے تو اس کی شان کتنی رفع ہوتی ہے, کتنی رفیع ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. لیکن اس سے پہلے کیا شرط بتائی گئی تھی پچھلے ہی اس میں سبق میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ تو پہلے تخلیہ سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا؟ تخلیہ سکھایا گیا. پہلے اپنے قلب کو خالی کر دو, جھاڑو لگا, شیطان کو باہر کر دو, اللہ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں ان سے. اور جب تخلیہ تو فوراً تحلیہ آیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن. اب اللہ کی معرفت آئے گی, اب رحمان کی معرفت آئے گی, اب رحیم کی معرفت آئے گی. لیکن اگر استعاذہ صحیح کیا ہوگا, اگر استعاذہ صحیح کیا ہوگا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح طریقے سے اپنی شرائط کے ساتھ اگر وہ کیا ہوگا, جو خواجہ صاحب نے فرمایا تو ہمارے حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر پر اگر میرے پاس ہوتا تو 1,00,000 روپئے اس کو دیتا ہے. اس زمانے میں 1,00,000 بہت ہوتا. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی, دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. تو فرمایا اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا یہ انعام دے دیتا. جب تک یہ تمنائیں دل سے نہیں نکلیں گی, جب تک دل صاف نہیں ہوگا, جب تک تعوذ صحیح نہیں ہوگا, تو یہ جو تحلیہ ہے بسم اللہ کا, اس کے برکات نہیں آئیں گے. یہ ترتیب بھی خالی ازمانے نہیں ہوتی, پہلے اعوذ پڑھو پھر بسم اللہ پڑھو, یہ خالی ازمانے نہیں ہوتی. پہلے دل کو کیا کرو, او خدا دل کو خالی کرو, وہاں صرف قرآن کو رکھو اور سب چیزیں چھوڑ دو, سمجھے. ہاں, تو جب با نے کیا دکھایا, ہیومینٹی دکھائی, تواضع دکھایا, اپنی ہستی کو جو اس میں ایک تعالی کی یا اس کی ایک نشانی تھی اوپر جو جا رہی تھی اس کو مٹا دیا. اب صرف ایسے ہی رہ گیا, ایسے مت رہ گیا, صرف کیسے رہ گیا, لٹا کر ہی رہ گیا. اس کے آگے بھی بزرگوں نے عجیب عجیب نکتے بیان کی, کہا جب ہی اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو اس کو ایک عظیم و شان ایک خزانہ دیا گیا جو نکتے کی صورت میں ہے. با میں نکتا ہے نہیں ہے, کہا اس نے اس میں بھی تواضع دکھائی, با نے اس میں بھی تواضع دکھائی. یہ نکتہ بھی نیچے ہی رکھا, تا میں دیکھو اوپر ہے, سا میں دیکھو اوپر ہے, جی میں دیکھو بیچ میں ہے,
नून में देखो बीच में बाल ही नहीं चला।